السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا سب سے اہم ایشو اور وہ ہیں مذاکرات، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات، ان کا کیا سٹیٹس رہا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اعزاز سید آج ان کو کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا، ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، اس حوالے سے ایک نئی اسٹڈی آئی ہے، وہ آج زیر بحث ہوگی۔ تو اعزاز صاحب، آج مجھے ایک میسج آیا، ایک ہمارے جو ویورز ہیں ان کا، انہوں نے کہا جی کہ شاہ جی تو آج ہر طرف ہیں، کہ وہ جدھر جدھر گئے ہیں نا، وہ ان کی پریزنس جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہوئی ہے، کہ کبھی وہ کسی بندے کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں جرنلسٹ کون ہے اور سیاستدان کون ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، آج پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، حکومتی اتحاد کے ساتھ، اس کا دوسرا دن تھا۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میک اور بریک اگر ہوگی مذاکرات میں تو آج کا دن اس میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جو دونوں طرف کی جو تجاویز ہیں۔ آج کا دن مطلب جمعۃ المبارک، آج جمعۃ المبارک، منگل کے دن دوبارہ مذاکرات ہوں گے، جس میں ظاہر ہے حکومت اپنی تجاویز لے کے آئے گی اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنی تجاویز لے کے آئے گی تحریک انصاف۔ لیکن اصل جو اہمیت ہے اس میں تحریک انصاف کی تجاویز کی ہے۔ تحریک انصاف کی تجاویز کیا ہے، میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کا مطالبہ یہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دی ہے، اور وہ اس کے اوپر مختلف آئین کی اہمیت، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اہمیت انہوں نے بیان کی۔ بیرسٹر علی ظفر تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کچھ قانونی تجاویز دیں۔ فواد چودھری صاحب بولے، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے تقریر کی۔ تو یہ باتیں تو تھیں تحریک انصاف کی۔ لیکن جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہے، گورنمنٹ کی سائیڈ پہ شاہ محمود قریشی انڈاؤٹڈلی بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ لیکن وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہیں یا پی ٹی آئی کی سائڈ؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سائڈ پہ۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ابھی بھی ان پہ ہے۔ دیکھیں انہیں مذاکرات کے لیے انہوں نے نامینیٹ ان کیا۔ کے ویسے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چیف ہیں۔ جسٹس صاحب کے وہ کلاس فیلو ہیں، بلکہ پرسوں ترسوں میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی کتنا عرصہ آپ کٹھے رہے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگ پڑے، کہتے ہیں مجھے پتا آپ کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سر میں تو جرنلسٹ ہوں، میں نے تو منہ سے آپ ہی نے بول کہا رہے کہ ہیں، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ ہم کٹھے ہی تھے، تو وہ انہوں نے نہیں بتایا۔ تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی بڑی قربت داری ہے، بلکہ ان چیف جسٹس صاحب کی کہتے ہیں بیٹی کی شادی کے اوپر بھی جو میزبانوں میں شامل تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو خیر، کمنگ بیک، تو انہوں نے اپنی تجاویز دی۔ اس کے اوپر جو گورنمنٹ سائڈ ہے، گورنمنٹ سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ گورنمنٹ سائڈ میں کون کون ہے؟ گورنمنٹ سائڈ میں جو اہم ترین لوگ ہیں جو فیصلہ سازوں کے والے سے، وہ اسحاق ڈار ہیں، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی ایک رشتہ داری بھی ہے، وزیر خزانہ بھی ہیں۔ پھر یوسف رضا گیلانی ہے، ٹرسٹڈ ایڈ آف آصف علی زرداری۔ پھر اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ چودھری شجاعت صاحب کے وہ ہیں، اور لوگ بھی ہیں، لیکن موٹی موٹی جو میں بتا رہا ہوں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ تو جو گورنمنٹ سائڈ ہے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں 14 تاریخ کو، 14 مئی کو، تو آج کے دن بھی اگر ہم حکومت چھوڑیں تو تب بھی، آج کے دن اگر حکومت بھی چھوڑ دیں یا آج کے دن انتظامات کرنا شروع کر دیں تو تب بھی وہ ممکن نہیں ہے 14 مئی کو ٹھیک ہے۔ الیکشن۔ تو 14 مئی والی تو بات چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جون کے مہینے میں ہمارا بجٹ آنا ہے، تو وہ بھی الیکشن اگر ہم 15 دن 20 دن آگے بھی کریں تو اگلا جو مہینہ بجٹ کا ہے، وہ بجٹ میں ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو بجٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائے گا۔ جون کے مہینے میں الیکشن، اور جولائی میں آپ کو پتہ ہے ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے، ریلیزز جاتی ہیں جو مختلف محکموں نے دی ہوتی ہے۔ تو جون اور جولائی تو ادھر رہ گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ 8 اگست کو، اگست کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہے، تو پھر اسمبلیوں کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ایک تو گورنمنٹ نے یہ تجویز دی۔ پھر گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں اسمبلیوں کی آئینی مدت ہم پوری کروا دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کروائیں، پہلے آپ ذرا پیچھے آئیں، یعنی کہ گورنمنٹ نے تو کہا ہے نا کہ اکتوبر کو الیکشن کروائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ستمبر میں الیکشن کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم الیکشن کی تیاری ابھی شروع کر لیں گے، تو ہم سپٹمبر کے مڈ میں یا اس کے اینڈ میں الیکشن کروا لیں گے۔ یہ جو تجویز جب دی نا گورنمنٹ کی سائڈ سے، اعظم نذیر تارڑ بڑے جو وزیر قانون ہے اس میں وہ بڑے
بڑی رائے دے رہے تھے, قانونی مختلف حوالے دے رہے تھے. تو یہ تجویز شاہ محمود قریشی صاحب کو پسند آئی اور گورنمنٹ سائیڈ کو بھی پسند آئی یہ تجویز, سوری پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو بھی یہ بات پسند آئی. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے تو کہا کہ ہم اس پہ خان صاحب سے رائے لیں گے. پھر خان صاحب سے میرے خیال میں ان کی بات بھی ہوئی ہے کیونکہ بریک ہوئی تھی تھوڑی سی اسی ڈیڈ لاک پہ, پھر اور باتیں شاتیں ہوتی رہیں. لیکن اب معاملہ چلا گیا ہے کہ منگل کے دن مذاکرات ہوں گے. پی ٹی آئی کے لوگ جو گورنمنٹ کی تجاویز ہیں وہ لے کے خان صاحب کے پاس جائیں گے, اور جو یہ ہے سائیڈ, جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہے, یہ ڈسکس کرے گی. مین وائل فواد چودھری صاحب نے بتایا, بار میں میڈیا میں بھی بتایا لیکن وہاں پہ بھی بتایا, آپ کو علیحدگی میں بھی بات ہوئی تو چیمہ صاحب علیحدگی میں آپ بڑا زور دے رہے ہیں یار, ٹھیک ہے نہیں وہ ہوتی ہے نا, آپ کا ایک اپنا ایک تعلق بھی ہے نا. نہیں, چیمہ صاحب سب سے تعلق ہے اور سب سے تعلق خراب بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ فواد چودھری جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بیچ میں اٹھایا معاملہ کہ جی آج ہی آپ نے بندے ہمارے گرفتار کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب آج آئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو آج ہی آپ نے ہمارے بندے بھی گرفتار کیے ہیں, آج ہی مذاکرات آپ کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح کے ہیں؟ تو گورنمنٹ نے بتایا کہ جی ہم نہیں بندے گرفتار کر رہے. تو انہوں نے کہا نہیں ان کو ریلیز کریں. انہوں نے کہا ہوگا قانون اپنا رستہ لے رہے ہیں, ظاہر ہے. تو پھر ان کو گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم ریلیز کروا دیتے ہیں جو بھی بندے ہیں. تو یہ انہوں نے بتایا. لیکن چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے ایکچولی, یہ تو فیس ہے نا. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال, یہ سپٹمبر کے پہلے ویک میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کی موجودگی میں الیکشن ہو. اچھا, ٹھیک, جبکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اکتوبر میں ہو یا سپٹمبر کے اینڈ میں ہو. باٹم لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس مذاکرات میں ایک خاتون ہے کشور زارع صاحبہ جو کہ ایم کیو ایم کی ہیں, انہوں نے ایک بڑی سنجیدہ بات کی. انہوں نے چیمہ صاحب کہا دونوں فریقین کو, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر مذاکرات آپس میں آپ نے نہیں طے کیے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمیں آپس میں سیاستدانوں کو اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ طے کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کرے تو پھر درمیان والے آ جاتے ہیں. وہ اشارہ کر رہی تھی کو کا, نام تو نہیں لیا انہوں نے ملٹری کا, مارشل لا کا, تو نام نہیں لیا انہوں نے کہا پھر دوسرے آ جاتے ہیں, پھر سارے روتے رہتے ہیں, عرصہ دراز تک روتے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں, تو جب یہ باتیں انہوں نے کہیں تو باقی لوگ بڑے سنجیدہ ہو گئے کہ یہ ظاہر بات ان کی ٹھیک تھی. پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ان پٹ اپنی دی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ قدم آپ آگے بڑھیں اور ہم بھی کچھ قدم بڑھتے ہیں آگے, لیکن یہ مت سوچیے کہ بھی ایک ہی سمت جو ہے وہ ہو. ہمیں لچک دکھانی ہوگی اور اپنے اپنے جو اسٹیٹڈ جو ہے نا پوائنٹ آف ویو ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا تمام فریقین کو. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ باتیں کی. کافی مثبت ماحول تھا. اگر آپ آج کے دن کے اندر میٹنگ کے اندر کے حال کی بات کریں نا تو پی ٹی آئی ایگری کر گئی ہے. پی ٹی آئی کے اراکین کنونسڈ ہیں ذہنی طور پہ کہ ٹھیک ہے جس ستمبر میں الیکشن کروا لیں, وہ کنونسڈ ہیں. نہیں ستمبر میں عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد نہیں وہ تو وہ ستمبر کے میڈیا آخر میں, لیکن وہ شروع میں بھی کروا لیں اگر, مطلب وہ اسٹریچ کروا کے گورنمنٹ کو شروع بھی کروا لیں. ابھی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دیا ہوئی کہ کون سی ڈیٹ کو. ویسے اعزاز مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سپٹمبر اکتوبر میں بھی پرابلم ہونا ہے. آج کل جس طرح کا یہ مردم شماری ہو رہی ہے نا ڈیجیٹل سینسس, اور اس لحاظ سے جو تحفظات آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے, اور کیونکہ اس کی بنیاد پہ آگے حد بندیاں بھی ہونی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تب تک یہ ایشو کھڑا ہو جائے گا کہ جی وہ تو ابھی ٹھیک ہوئی نہیں ہے, تو لہٰذا اب جو ہے نا مزید ہمیں ٹائم. اچھا, اس مذاکرات میں جو سب سے جو ڈاؤن سائیڈ ہے نا, سب سے ڈاؤن سائیڈ چیمہ صاحب, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی نمائندہ بیچ میں نہیں ہے. نہیں تو الیکشن کمیشن کے بھائی ان سے آپ رائے تو لینا کہ یا تو پھر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ نیا سینسس جو ہوگا اس کے تحت ہی نئے انتخابات ہوں گے, حد بندیاں ہوں گی, تو پھر پرانی حد بندیوں پہ الیکشن ہوں گے. نہیں وہ تو اگر ابھی بھی ہوتا ہے تو پنجاب میں ہوتے ہیں یا کے پی میں ہوتے ہیں تو وہ پرانی پہ ہونے تھے. نہیں وہ نئے کا تو ابھی رزلٹ ہی نہیں آیا. نہیں, نئے کا رزلٹ اس لیے نہیں آیا کہ نیا سینسس نہیں ہوا نا. نہیں وہ ہو رہا ہے, نیا سینسس تو ابھی چل رہا ہے نا, نیا سینسس ہوگا پھر نئی حد بندیاں ہوگی نا. اصل میں یہ جو اکٹھے انتخابات کرانے کے حوالے سے جو اعتراضات تھے یا جو اس میں سوال اٹھائے جاتے تھے, اس میں ایک یہ بھی شامل تھا جدھر یہ بھی تھا کہ
دو صوبوں میں آپ پہلے انتخاب کرا کے تو باقیوں کے لیے ایک آپ سبق دے دیں گے کہ فلاں کے ان دو صوبوں میں فلاں کی میجارٹی ہے، تو لہٰذا یعنی اوور آل ایک پبلک اوپینین کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بھی بات تھی نا کہ ان کا اکٹھے ہونا کیوں ضروری ہے. تو اس میں دوسری بات یہ بھی تھی کہ ابھی اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو آپ پرانی جو حد بندیاں ان کے تحت ہوں گے، ساتھ ساتھ جو ہے مردم شماری چل رہی ہے، تو پھر تب تک جو نئے الیکشن ہوں گے وہ نئی حد بندیوں پر ہوں گے. تو یہ کیا ہوا کہ الیکشن ایک جیسے ایک ٹائم ایک جنرل الیکشن ہے، دو مختلف ٹائموں پہ ہونے کی وجہ سے آگے حد بندیاں بھی ڈفرینٹ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اعزاز اس میں تو الیکشن کمیشن کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے درمیان میں. یہ سیاستدانوں کا آپس میں معاملہ انہوں نے طے کرنا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو اگر یہ کسی بات پہ ایگری کر جاتے ہیں یا بالفرض کے ادھر کوئی کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کریں گے، الیکشن کمیشن ادھر چل پڑے گا. تو لہٰذا یہ تو مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں لگتا کہ پھر تو اگر الیکشن کمیشن کو بٹھایا تو پھر ساتھ انہوں نے کہنا ہے کہ فوج کے بھی دو نمائندے بٹھا لیں کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو جج صاحبان ہیں ان کو بھی بلا لیں کیونکہ ان کو بھی یہ پوچھنا ہے کہ آگے آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے لیے اپنے سیشن جج دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ عمران خان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور ان کو اعتماد یہ ہے کہ جی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آئین کی دائرہ کار کے اندر رہ کے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کا مطلب چیف جسٹس صاحب کے احکامات نا. نہیں، وہ تو انفیکٹ وہ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ گورنمنٹ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تو وہ عدالت عظمیٰ کے دباؤ میں کر رہی ہے. جی ادروائز گورنمنٹ ان کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ایک طرح کی وکٹری ہے. انہیں جو پروٹیکشن مل رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے مل رہی ہے. چیمہ صاحب میں آخری بات کرتا ہوں، یہ بات ختم کر دیتے ہیں، اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے لچک دکھانے کا آئیڈیل وقت ہے. اگر وہ یہ لچک دکھائے، الیکشن ہو گئے تو یہ ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور اگر انہوں نے لچک نہ دکھائی تو یہ ان کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہوگا. اور اس بات کا بھی عین امکان ہے کہ اکتوبر میں نومبر میں اور ہی سچویشن انوائرمنٹ چینج ہو جائے تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لیے اوور آل ڈیموکریسی کے لیے اوور آل ٹھیک نہیں ہوگا کہ اگر یہ اکتوبر سے بھی آگے چلا جائے تو آئی ہوپ کہ اللہ فریقین کو بہتر لگے. مجھے کوئی بہت زیادہ ہائی ہوپس نہیں ہے، لیکن مجھے کہتے ہیں نا ہوپ ہے لیکن ہائی ہوپس نہیں ہے. لیکن اعزاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم عمران خان جو ہیں وہ ٹاک شاک دیکھ رہے ہوں گے اور وہ آپ کی اس تجویز پر ضرور غور کریں گے. جی میری تجویز پر ضرور انہوں نے غور کرا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، تو آپ کو تو دیکھیں اس ٹائم پورا پاکستان ٹاک شاک دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہمارا جو وہ بتائیں کہ بے روزگاری کا جو سروے کیا وہ میرے لیے حیران کن بات ہے. یہ ہاں اعزاز، یہ ایک سروے آیا ہے جو کہ گیلپ نے اور ایک اور آرگنائزیشن ہے پرائڈ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مل کر کیا ہے. اور جو اس میں جو فگرز یہ ہے پنجاب کے حوالے سے، تو اس میں جو ایک رزلٹ آئے ہیں انالیسس کے نتیجے میں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے اس ٹائم یوتھ میں یعنی نوجوانوں میں، ٹھیک ہے، وہ راولپنڈی ڈویژن میں، پنڈی ڈویژن میں. ہاں تو اس کے بعد جو ہے لاہور میں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور جو سب سے کم ہے وہ بہاولپور میں ہے. اچھا، ہاں. اچھا، لیکن جو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بے روزگار جن کو تصور کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عمر آپ سمجھیں کہ 18 یا 19 سال سے لے کے کوئی 29 سال تک ہے. یعنی کہ ان کو انہوں نے کنسیڈر کیا ہے نوجوان، کہ جو روزگار کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلی عمر جو ہوتی ہے اس میں تو طے ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا. ٹھیک ہے، اسی عمر میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی کہ اس ٹائم ہمارے جو ایک ینگ جنریشن ہے جو اس ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں، اور پنجاب میں جو ان کی تعداد ہے وہ بنتی ہے 3 کروڑ. ٹھیک ہے، 31 ملین. ٹھیک، اور یہ اعزاز کینیڈا کی پوری آبادی کے برابر ہے. جو پنجاب کے جو نوجوان ہیں اس عمر میں فال کرنے والے، وہ ایک طرف، اور کینیڈا کی ساری آبادی ایک طرف. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک اور جو چیز انہوں نے پیمانہ طے کیا ہے کہ بے روزگار ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا جو زیادہ تر انہوں نے جو دیکھے ہیں لوگ وہ یہی ہیں کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے لیکن وہ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ میٹرک کے بعد ادھر تو ایم اے کے بعد جاب نہیں مل رہی، تو لہٰذا میٹرک والوں کے تو اور چانس کم ہیں. اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جن کی کوئی 1 یا 2 سال جنہوں نے کوئی اسکول میں گئے ہیں
ان میں بروزگاری کی تعداد کم ہے. اس کی وجہ ہے نا, وہ وجہ ہے نہیں کہ وہ تو بیچارے نہیں کہ پہلے ہی انہوں نے کوئی طے کر لیا کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پڑھے ہی نہیں ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی جاب آرٹ جاب ہی کر رہے ہوں گے. خیر میٹرک کے بعد بھی کوئی بڑی آپ کو کوئی وائٹ کلر جاب تو نہیں ملتی. نہیں چیمہ صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی سسٹم ہے نا وہ ہے ہی غلط ہے. ہمارے ہاں جو تعلیمی سسٹم ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ تعلیم آپ لیتے اس لیے ہیں کہ آپ نے نوکری کرنی ہے. شاہی ٹھیک نوکری. ہے چیمہ صاحب سن لیجئے نا, سن لیجئے. پوری دنیا میں جو وہ جو آپ کی جو ایکسپرٹی کیا سکلز والی جو تعلیم ہے نا پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر الیکٹریشین بننا ہے تو سب سے زیادہ لوگ الیکٹریشین پڑھیں گے. کسی نے کارپینٹر بننا ہے تو وہ وہ پڑھے گا. کسی نے میوزیشین بننا ہے یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے وہ اس میں لیتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے میٹرک, پھر جی ایف اے کر لو, بی اے کر لو, ماسٹر ایم اے کر لو جی, اور ایم اے کر لو کیا جی پولیٹیکل سائنس کر لو, میس کمیونیکیشن کر لو, اچھا جی چھلانگ لگا لو تو انگلش لٹریچر کر لو. یہ میں ہیومینٹیز کے سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے میڈیکل کرنا ہوتا ہے وہ پروفیشنل میں چلے جاتے ہیں, جنہوں نے انجینئرنگ کرنا ہوتا ہے وہ پروفیشنل میں چلے جاتے ہیں. یہ جو میں ہیومینٹیز کی کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ سکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دیکھو جی, کہتے ہیں جی ایم اے کی ڈگری ہے جی, جاب کوئی نہیں مل رہی. بھی جاب کیسے ملے؟ حکومتیں جو ہیں وہ نوکریاں نہیں دیتی ہوتی, پرائیویٹ سیکٹر نوکری دیتا ہوتا ہے. اور اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کو, بزنس مین کو سب سے زیادہ پیسا جاتا ہے, اسے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. یہ والا آپ کا پوائنٹ جو ہے بڑا ویلڈ ہے, اس پر میں بھی کوئی تھوڑا سا اپنا ان پٹ دینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا اس سروے کو کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے. کہ ایک اور جو انٹرسٹنگ پہلو اس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اسی ایج بریکٹ میں وہ بچیاں جن کی تعلیم ماسٹر ہے, ان میں بےروزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ان میں کوئی 23-24% ہے نہیں وہ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے. اب اس چیز کی وضاحت نہیں دی گئی کہ وہ کیوں بے روزگار ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے والدین ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ اچھا مل جائے. ٹھیک ہے. وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے یا ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جاب کے لیے کوئی اپلائی بھی کریں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو لڑکا ہے اس کے لیے وہ اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ سروے میں بھی آ رہی ہے کہ وہ لڑکے کہ جن کی کوئی ماسٹر لیول کی ایجوکیشن ہے وہ کوئی تقریباً 3% ہیں جو بے روزگار ہیں. اچھا. ہاں, تو ادروائز جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اسٹرگل کر کے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ. جو آپ والی بات ہے وہ اعزاز, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں آ رہا ہوتا ہے, جب یہ زلفی بخاری تھے یہ اوورسیز کے, تو اس ٹائم آ رہا تھا جی کہ جاپان میں اتنی نوکریاں آ گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے. اس میں یہ ان کی اپنی کوشش کم ہوتی ہے, وہ ویسے ہی جو ہے لیٹ سے کہ ساؤتھ ایشین کنٹری سے لے رہے ہیں, تو انہیں کوئی ایک سکلڈ ورکر چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اعلان تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ سکل نہیں ہے. جرمنی میں بہت سارے سکلڈ ورکر کی ضرورت ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ایون جو لوگ سعودی عرب میں یا باقی جگہوں پر جاتے ہیں وہ بھی کوئی زیادہ کوئی ایسا کوئی ہنر کسی کی تعلیم نہیں لے کر گئے ہوتے. آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ بھئی آپ نوکریاں نہ دیں. آپ کی پہلے سے ہی سمت غلط ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو جی میں نے نوکریاں دی ہیں, جی میں فلاں پرائم منسٹر ہے جی وہ اندر چلا گیا جی, اچھا میں نوکریاں دینے پہ جاتا ہوں جی میں بار بار جانے کو تیار ہوں. یہ کام نہیں ہے آپ کا. آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں کہ کس طرح پکڑنی ہے, مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ایک اسکلڈ لیبر کے یا اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کے اگر ہمارے ادارے زیادہ ہوتے ہیں یا ہم ایک ٹرینڈ دیتے ہیں, لوگ ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں نا, تو آپ اگر اس سائڈ پہ زیادہ جائیں گے تو آپ کے لوگوں کو ادھر نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی روزگار ملے گا. ایسی بھی جگہیں ہیں جیسے کینیڈا ہے یا آسٹریلیا ہے. اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور ایک اور لڑکا ہے جس نے پلمبنگ کا کورس کیا ہوا ہے یا کوئی الیکٹریشین کا کورس کیا ہوا ہے, تو جو آپ کے امیگریشن نمبر ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے 2 نمبر زیادہ ہوں. ٹھیک بات, کیونکہ ان لوگوں کی ادھر ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے امریکہ میں چلے جائیں, ایک پلمبر اچھے پیسے بنا رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے, اور اس میں دیکھیں زیادہ ایک انویسٹمنٹ بھی درکار نہیں ہے. یہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ میں جی ہم بچوں کو کیوں پڑھائیں جی ان کو نوکری نہیں ملتی. آپ میٹرک کے بعد ان کو کوئی اس طرح کے کورس کرائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرانا چاہتے ہیں ابھی تو اتنا ٹرینڈ ہی نہیں ہے, اور لہٰذا کو بہت زیادہ پریشر نہیں ہے اس طرح کے اداروں پر جو جدھر سے یہ تعلیم آتی ہے. تو اگر کوئی والدین کرانا چاہیں میٹرک کے بعد ان کو اس طرح کی تعلیم دیں, اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں. وہ دوسرے جو ڈاکٹرز وغیرہ ان سے ہو سکتے ہیں زیادہ پیسے بنائیں, اور ادھر بھی اگر وہ اپنا کام اپنا شروع کر سکتے ہیں, اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں جو ہے نا نوکری کی مینٹیلٹی سے نکلنا چاہیے, ایک انٹرپرینورشپ جو ہے اپنا ایک بزنس ہے اس کی طرف آنا چاہیے.
ادروائز ہم جس طرح کا ہمارا یہ نوجوان طبقہ ہے جتنا زیادہ یعنی کہ ہم آبادی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا آنے والے وقت میں. یہ بہت بڑی تھریٹ ہے جس کو ہم ایک بہت بلیسنگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اتنے بے روزگار لوگ جو ہیں وہ اوورآل ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں. چیمہ صاحب یہ جو بے روزگاری پیدا کی ہوئی ہے نا یہ ہماری ریاستی سٹرکچر نے پیدا کی ہوئی ہے اور حکومتی سمت نے پیدا کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ جو سکل ہے وہ بھی سکھائیں گے اور اس میں شرم محسوس نہیں کرنا نہ اس چاہیے. میں شرم والی بات بھی نہیں ہے اور اعزاز یہ ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا. جی آج بھی کوئی بچہ بے روزگار ہے 1 سال کا کورس ہے نا 6 ماہ کا کورس ہے وہ کرا دیں. کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ٹاک شاک 777@gmail.com پر آپ ہمیں کوئی معلومات کوئی ایویڈنس وہ دے سکتے ہیں ٹپ دے سکتے ہیں. لیکن پروگرام اچھا تھا برا تھا اس کے بارے میں رائے جو کمنٹ باکس ہے ضرور کیجیے اس پہ.